Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم میرے محترم دوستوں اور پچھلے جمعہ کو باتیں جو چلے تھے میرے دوستوں یتلو علیہم آیاتہ وہ اپنی اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی آیاتیں پڑھ کر سناتا ہے یعنی انہیں اللہ تعالیٰ کے احکام سے آگاہ کرتا ہے اور خود ان کو فرائض اور منزلات سے روشناس کراتا ہے وہی تقریب اور ان کا تذکیہ کرتا ہے ان کو برے مسائل سے پاک کر کے خود کو سنبھالتا ہے اور اچھے کاموں کی تربیت دیتا ہے تمام تر شرکیت اور کفریت سے ان کو پاک عقیدہ کرتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور انہیں کتاب کا علم سکھاتا ہے تعلیم سے مراد صرف پڑھنا ہی نہیں بلکہ اس کو سمجھنا اس کے رموز و نکات سے واقف ہونا اور پھر اس کی احکام پر عمل کرنا بھی شامل ہے فرمایا کہ نبی ان کو کتاب سکھاتا ہے وہ یعنی سب سے بڑے معلم والحکمہ حکمت یعنی دانش مندی کی باتیں بھی سکھاتے ہیں اب آیا میرے دوستوں حکمت کی تعریف قرآن اور سنت یہ سارے کے سارے حکمت پر ہوتی ہیں حکمت کیا چیز یہ قرآن اور سنت یہ سارے کے سارے حکمت پر مبنی ہیں قدیم زمانے میں فلسفوں کو یہ حکمت میں شمار کرتے تھے فلسفے یونانیت کی نزدیک حکمت کا مطلب کیا ہے کہ معرفت الاشیاء بالقدرت بقدر
چاند سورج ستارہ اور کواکب اس قسم کی جو چیزیں ہیں فلکیات میں فلکیات جس کو کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت کے اس میں چاند سورج ستارہ کواکب یہ دیگر چیزیں شامل ہوتا ہے. تمام چیزیں اس میں شامل ہے. تو یہ کیا ہے حکمت نظری ہے جسے ہم اپنے نظر سے دیکھتے ہیں. فلکیات تمام چیزیں آسمان کی جو آسمان کی طرف دیکھیں اس میں تمام تر فلکیات بھی ہے. اس میں تمام سیارے کواکب جتنی بھی چیزیں ہیں یہ فلکیات میں شامل ہے. اب حکمت عملی سے مراد وہ حکمت ہے جس کی تعلق تدبیر منزل یعنی ان کی سیاست انسانی اخلاق کی تہذیب یہ سب چیزوں سے ہے. اس میں یہ ریاضی ہے طب ہے نجوم ہے وغیرہ یعنی اس میں علوم ریاضی ہے علوم طب ہے اور علوم نجوم ہے وغیرہ کے سارے اس علوم شامل ہے. قرآن وغیرہ کی دانشور ہے جیسے سقراط جاہل طب میں مشہور تھے. یہ طبی جس کو طب میں نبوی نہیں ہے طب نبوی کے اندر اب یہ طب نبوی سے ہی بہت سارے چیزیں حاصل کرتے ہیں. ان کو دنیا میں بڑی شہرت حاصل ہوئی. اب ہے سقراط ہے افلاطون ہے ارسطو ہے جیوکریٹس ہے جو چارلس اور فیثاغورس وغیرہ یونانی دور کے حکماء ہیں جن کی کتابیں آج بھی پڑھی جاتی ہیں. چنانچہ افلاطون کی کتاب جمہوریت ہے آج بھی ان کی کتاب موجود ہے. ان کی ترجمے مختلف زبانوں میں شائع ہو چکے ہیں. اسی طرح ارسطو کی سیاست سے متعلق کتاب ہے. بعد میں جگہ تعلیمی نصاب میں شامل ہے. انگریزوں نے انہیں پرانے نظریات کو ترقی دے کر اس سے فائدہ اٹھایا پھر مسلمانوں کی علوم کی تراجم کر کے ان کو آگے بڑھایا. بہرحال اس قسم کی چیزیں حکمت کے راہ یہ سب چیزیں اب میرے دوسری نمبر قرآن و سنت سب سے پہلے نمبر جو قرآن و سنت ہے یہ پورا کا پورا حکمت کے اوپر موجود ہے. البتہ اسلام اور شریعت کی دونوں سے حکمت وہ ہے جس کے ذریعے اللہ کی پہچان ہو سکے. اس کو حکمت کہا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ رأس الحکمت مخافۃ اللہ. حکمت کی جو جڑ ہے حکمت کی جو بنیاد ہے خوف خدا بندی اللہ کے در اللہ کے خوف ترس خدا کے دلوں کے اندر ہے. یہ سمجھ لیں حکمت اور خوف ڈر اللہ کی ڈر اتق اللہ یعنی اللہ کو ڈرنا خوف خدا یا ترس خدا اس شخص کو ہوگا جو اللہ کی پہچان رکھتا ہے. یہ اللہ کون ہے جو اللہ کی پہچان رکھتا ہے. اللہ کی پہچان کے مقصد بالکل وہ اللہ ہے. وہ اللہ کی الہ ہے. وہ اللہ کی الہ ہے. وہ تبع کرنا ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اللہ الصمد وہ اللہ کے ناز لم یلد ولم یولد نہ وہ کسی کو جینا ہے نہ وہ کسی سے کیا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد اور جیسا کوئی اس کے
کہ انسان کی پیدائش کیسے ہوا، انسان کی پیدائش کیسے ہوا اور پھر وہ کہاں جائے گا، اس کی آخری علامات کیا ہوگا، اس کی ابتدا کہاں سے اور اس کی انتہا کہاں جا کے ختم ہوگا، اس کا جاننا یہ بھی ایک حکم کے اندر شامل ہے کہ انسان ایک وقت کچھ بھی نہیں تھا، انسان کچھ بھی نہیں، یہ ایک حکمت ہے۔ فرماتے ہیں کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا۔ یہ انسان کو کھاتے ہیں، وہ اپنے تمام چیزوں کی طرف غور کرے، فکر کرے، سوچے سمجھے، تفکر اور تدبر کرے کہ یہ چیز کہاں سے آتے ہیں۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنے کھانے کی طرف سوچے سمجھے۔ آپ ایک انسان بریانی کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، زیتون کھاتے ہیں، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، آسمان سے اللہ رب العزت پانی برساتے ہیں، پھر زمین کو پھاڑتے ہیں، فَأَنبَتْنَا فِيهَا، پھر اسی زمین میں سے نکالتے ہیں حبّا، دانا، گندم، چاول، وعنبا، انگور، وقتا ترکاریاں، وزیتون زیتون، ونخلا، کھجوریں۔ یہ انسان کی پورا مادے، انسان کی مادیت، میرے دوستوں، ان سارے چیزوں کے اندر، یہ نباتات کے اندر چھپے ہوئے، اس نباتات کے اندر اللہ نے انسان کی مادے کو رکھی، انسان کھاتی ہے، انسان پیتی ہے، ترکاریاں کھاتی ہیں، گوشت کھاتی ہیں، کھجور کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، گندم کھاتے ہیں، پورے کائنات کی جتنی بھی کھانے کی چیزیں ہیں، یہ تمام تر چیزیں کھانے کے بعد انسان کے اندر ایک قسم کی مادہ پیدا ہوتی ہے، جس سے مطلب کہ انسان کو پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوتے ہیں، اور پھر انسان کو کچھ نہیں کھانا، پوری دنیا میں پھیلے ہوتے ہیں۔ یہ سارے نباتات، یہ تمام تر پھول جواہرات کو کھایا، اور جس سے کھانے کی وجہ سے کسی کی مادے انسان کے اندر پیدا ہوئے اور وہ ایک قطرہ پانی کی شکل کو اختیار کیے ہیں۔ میرے دوستوں، جیسے نطفے کی شکل اختیار کرنے کے بعد ہی میرے دوستوں پھر اللہ رب العزت نے پھر جوڑے بنایا، عورت اور مرد کو، اور جس کی ملنے کی ذریعے سے رب العزت نے انسان کو وجود کے اندر لائے، اس کو کیا کہا؟ تو جو خدا کو پہچان لے گا، جو خدا کو پہچان لے گا کہ اللہ کون ہے، جو آسمان زمین کی کھانے کے، اللہ کون ہے، جو پوری کائنات میں بنے کے، اللہ کون ہے، جو پورے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ کون ہے، جو ساری کائنات کو بنانے والے، اللہ کون ہے، جو سارے کائنات کے رب ہے، یہ پوری کائنات کی پرورش کرنے والے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اب انسان کی ابتدا اور اس کی انتہا کو سوچنا میرے دوستوں یہ بھی ایک حکمت ہے۔ یہ انسان کہاں ہے؟ اللہ نے فرمائی فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان اپنے کھانے کو تو سوچے، تفکر کرے، تدبر کرے، سوچے سمجھے، غور کرے، فکر کرے کہ اللہ رب العزت آسمان سے پانی برساتے، پھر زمین کو پھاڑتی ہے، پھر اسی زمین سے کیا نکالتی ہے میرے دوستوں؟ دانا، گندم، چاول، پھر اس کی بعد انگور، کھجوریں، ترکاریاں نکلتے ہیں، تو انسان تو پورے دنیا کے اندر پھیلے ہوئے انسان، پھر رب العزت تمہیں اور کچھ
نر اور مادے کے ذریعے سے باہمی جفت ہونے کی وجہ سے ایک قطرہ پانی جس کو نطفہ کہتے ہیں اس شکل میں تم ماں کی پیٹ میں جاتی ہو اور پھر تم دنیا کے اندر آتی ہو. یہ ہے کہاں سے انسان پوری دنیا میں تھے. پھر اسی طریقے سے میرے دوستوں نبوت رسالت احکام شرع کے علم حاصل کرنا, نبوت رسالت اور احکام شرع کا علم حاصل کرنا اور اس کی علوم اور اس کی معرفت کا جاننا, یہ بھی حکمت ہے. تزکیہ نفس, اپنے نفس کو ہر قسم کی شرکیت, ہر قسم کی برائیت اور کفریت سے, بدعت سے, تمام خرافات سے اپنے نفس کو پاکیزہ کرنا, یہ تمام چیزوں کو جاننا, ان قوانین کا علم حاصل کرنا جن سے انسان میں طہارت اور پھر عدل اور اخلاق اور سماحت کا جو اخلاق پیدا ہوتے ہیں, یہ بھی حکمت کہلاتے ہیں. یہ حکمت ہے. اس نے سکھایا اللہ کے رسول نے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اللہ کی کتاب کی معلم ہے اور حکمت کی بھی معلم ہے. اور قرآن قدیم زمانوں کی آیاتوں, جاری نروس, مقرات, یہ سب میں جو ہے یہ جو حکمت بیان کی ہے, اور یہ حکمت کس نے بیان کی؟ اللہ کے رسول نے. پھر اپنا قوم نے جمہوریت کے اوپر کتاب لکھی اور رسول نے سیاست کے اوپر کتابیں لکھی. اور پھر یہ تو سارے مسلمان ہیں. اور سائنس آج کہتے ہیں کہ سائنس بہت آگے. میرے دوستوں, ان سائنسدانوں نے ان کتابوں سے سیاست اور سیاسی کتابیں ہیں, سیاست کی کتاب, جمہوریت کی کتاب, ساری کتابوں سے مواد حاصل کر کے اس کو آگے بڑھاتے رہے اور علوم شریعت کو سے جو ہے نا اس کی تراجم کر کے, اس کی ترجمہ کر کے اس کو آگے بڑھاتے ہیں. اور پھر وہ سائنسدان ہوتے. آپ آئیے آگے دیکھیں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الحکمت ضالۃ المؤمن, حکمت کیا ہے بھائی؟ کہ مومن کی گمشدہ چیز ہے, مومن کی گمشدہ چیز ہے, جسے ملے اور دے دیتا ہے, جسے ملے گمشدہ چیز. وہ کیا ہے بھائی دوستوں؟ مومن کی گمشدہ چیز وہ ایمان, توحید, رسالت. میرے دوستوں آئیے دیکھیں, مایا دین اور سنت آدم شریعت کی معرفت حاصل کرنا, انسان کی تہذیب, نفس, مقتدر اور مال کو جاننا حکمت میں داخل ہے. یہ سب کچھ حکمت میں داخل ہے. آپ دیکھیے میرے دوستوں, اب اللہ کے رسول نے فرما دی ہے الحکمت ضالۃ المؤمن, حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے. حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے, جیسے ملے لے لیتا ہے. آپ کو کیا ہے میرے دوستوں؟ وہ ہے دین, وہ ہے سنت, وہ ہے احکام شریعت, وہ ہے آدم شریعت کی معرفت, انسان کی تہذیب نفس, اور پھر مبتدا ہے انسان کی ابتدا اور انسان کی انتہا. یہ شروع کہاں سے ہوا اور کہاں جائے گا؟ شروع کہاں سے ہوا, کہاں جائے گا؟ کہ کچھ بھی نہیں تھے, پھر اللہ نے انہیں بنا دیا. پھر جائیں گے میرے دوستوں, پھر اللہ نے بنا دی, پھر ایک دن سے ہوگا, پھر وہ ختم ہو جائے گی, پھر اللہ دوبارہ انہیں مبعوث فرمائے گی. پھر انسان کی ابتدا کو اور اس کی انتہا کو سمجھنا یہ کیا ہے؟ یہ حکمت ہے. آپ آئیے
پڑھتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کی دینوں سے تمام تر شریعت کو، تمام برے خصلت کو، تمام تر برائیت کو، تمام تر برائیت کو رفع دفع کرتے، ان کو پاک پاکیزہ کرتے، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ ماجابی حکمت کی بارے میں پڑھے لمبے تفصیل بتایا، یاد نہیں ہوگا یوٹیوب میں دیکھ لیں، ہمارا نام عبداللہ روحانیہ افیشل کے کہ حکمت کیا چیز ہے، ارسطو نے کون سی کتابیں لکھتا، پلاٹو نے کون سی کتابیں لکھتا، اور یہ سیاست کہاں سے آیا، اور یہ جمہوریت کہاں سے آیا، اور یہ دین کہاں سے آیا، دین کہاں سے آیا، تمام تفصیل سامنے آ جائے گی آپ کی۔ آپ آئیے بھائی جانو من مغلقی فجانی مبین، اور بے شک وہ لوگ اس سے پہلے صحیح بتاتے ہیں۔ جب پیغمبر آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرصت تھی، میرے دوستوں تو عالم پورے کے پورے عالم کے لوگ 99% لوگ کفریت میں شرکیت کے اندر ڈوبے ہوئے تھے۔ اب باقی دنیا پر بھی اندھیرا چھایا ہوا تھا میرے دوستوں، اور پاکیزہ عقیدے والا کوئی نہیں، بڑے لکھے دکھے پاکیزے پاکیزہ عقیدے والے تھے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اسی پر ان کے دکھے پائے جاتے ہیں۔ یہ شریعت اور کفریت کے اندر ڈوبے مشرکی عرب کی حالت کے دیکھیں، اصل ملت ابراہیم سے بھیج چکے تھے وہ لوگ، وہ دور ہو چکے تھے۔ آپ وہ اپنے فسق فجور اور کفر شرک کے نام ملت ابراہیم کے دیے ہیں لوگوں نے۔ ننگے ہو کر بیت اللہ کی طواف کرنا، سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، یہ ان کی حرکتیں تھے۔ یہ سارے چیزوں کو ملت ابراہیم نے شامل کر دیا۔ آپ آئیے میرے دوستوں، اخلاقی طور پر جنگ جدل اور شراب نوشی ان ساری چیزوں میں یہ عام تھے۔ البتہ ہونے بعد وہ یہ بھی وہ بڑے جفاکش بہادر وفادار اور انتہائی فریڈی تھے۔ اللہ نے نبی آخری زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی فرصت کے لیے خط میں وہ منتخب کیا کہ جو لا شرطیت ولا غربیہ، نہ وہ مشرقی ہے نہ وہ مغربی ہے۔ کہاں کی ہے بھائی؟ بستی کہاں ہے؟ میری لسٹ بست میں اگر اپنے رسول کو لا شرطی لا شرطیت ولا غربیہ، نہ شرقی نہ غربی، نہ دنیا کی آخری کنارے مشرق نہ مغرب، دونوں میں سے بلکہ بس یعنی میری اس پر دعوت کو لے کر اپنے رسول کو پیدا کیا۔ فرمایا میرے دوستوں کہ اللہ نے امیوں کو علوم، معرفت اور حکمت کا راستہ بنایا۔ یہی لوگ دانشور بنے اور اللہ کی آگے نبی کی تربیت حاصل کر کے میرے دوستوں آپ دیکھیے کہ پھر اس خط سے تہذیب و تمدن کا سمندر بہائے اور تہذیب کے اصول اٹھائے۔ اللہ نے امیوں کو علوم و معرفت اور حکمت کا راستہ بنایا۔ یہی لوگ دانشور بنے اور اللہ کی نبی کو تربیت حاصل کر کے، نبی کی تربیت حاصل کر کے سارے دنیا کو، دنیا کے معلم بن گئے، سارے دنیا کی معلم بن گئے۔ آپ پھر فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا، آگے فرمایا کہ اللہ کا یہ آخری رسول ان لوگوں کے لیے بھی مبعوث ہوا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے نہیں ملے، صحابہ سے نہیں ملے۔ نہ اللہ کے رسول کو دیکھیں، مراد سے کون ہے؟ عجمی، ایک عربی ہے دوسرا عجمی ہے۔ عرب کی رکھ کو عربی کہتے ہیں، عرب کے علاوہ رکھ کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ عجمی کہتے ہیں۔ سب مشرق ہو اور چھ مغرب ہو، چھ مشرق ہو چھ مغرب ہو، جو اللہ کے رسول کی صحابہ کی صحابہ اکرام سے جو لوگ نہیں ملے
لوگوں کے لیے بھی جو اللہ رب العزت کا رسول کو دنیا کے اندر بھیجے ہیں، یعنی مشرق اور مغرب کی، یعنی پورے عالم کے نبی آخر الزمان خاتم النبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے موافق بنا کر بھیجے۔ اب میرے دوستوں، صحابہ کی فضیلت تو کچھ اور ہے، خلفائے راشدین کی فضیلت کچھ اور ہے، لیکن ان کی فضیلت ان کی برابر تو نہیں ہے، مگر میرے دوستوں آدمیوں نے اتنی بڑی خدمت کی ہے پوری دنیا کی۔ میرے دوستوں، سیاستہ کی کتابیں لکھنے والے امام بخاری، امام مسلم جیسے سیاستہ کی کتابیں کس نے لکھی؟ آدمیوں نے۔ اور شیخ الحدیث کون تھے؟ آدمی لوگ تھے، مگر عرب کے لوگ تو براہ راست اللہ کے رسول سے استفادہ حاصل کیے اور صحابی بنے، خلفائے راشدین بنے میرے دوستوں، لیکن عجمی جو عربی نہیں تھے میرے دوستوں، غیر عربی، ان لوگوں نے بھی تو حدیث کی اوپر قبول حاصل کیے ہیں۔ سیاستہ کی کتابیں امام بخاری، امام مسلم جیسے میرے دوستوں بڑے بڑے ہستی پورے کے پورے سیاستہ کی کتابیں لکھی، حدیث کی کتابیں لکھی ہیں اور بڑے بڑے شیخ حدیث گزرے ہیں۔ تو یہ کیا ہے میرے دوستوں؟ اللہ نے فرما دی ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ وہ اللہ کو بڑے زبردست حکمت والے ہیں جو آدمیوں سے عاجزی، غیر عالموں سے بھی اللہ رب العزت نے اتنی بڑی خدمت کی تھی، انہوں نے بڑے شہرت حاصل کی ابھی سے لے کر قیامت تک۔ اور یہ سیاستہ پڑھایا گیا ہے کہ میرے دوستوں یہ بخاری اور مسلم اور ابو داؤد شریف ابن ماجہ میرے دوستوں یہ ترمذی شریف میں پڑھایا گیا کہ سیاست حدیث ہے اور یہ شیخ الحدیث آدمیوں سے گزرے ہیں۔ تو یہ کیا ہے میرے دوستوں؟ کہ یہ اللہ کی جانب سے ایک قسم کی اللہ کی طرف سے فضل ہے میرے دوستوں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ فرماتی ہے کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کی فضل ہے جیسے چاہے اللہ عطا فرمائے، یعنی ایمان، علم، حکمت، تزکیہ نفس، عقیدے اور فکر کی درستگی اور اچھے اخلاق یہ اللہ کی فضل ہے جو اللہ نے عطا فرمایا۔ جو سیاستہ کی کتابیں لکھی ہیں تو میرے دوستوں بات یہ ہے کہ اللہ جیسے عطا فرماتے ہیں، اللہ جیسے عطا فرما، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ جب وہ کسی پر مہربانی کرتا ہے، کرنا چاہتا ہے تو اس کی راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی ہے، اور جو اسے ڈبانا چاہتا ہے اسے بھی بچا سکتا ہے، نہیں بچا سکتا ہے۔ تو اللہ جس کے اوپر مہربانی کرنا چاہتا ہے میرے دوستوں تو اس کی راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے میرے دوستوں آپ نے دیکھا عرب کے علاوہ اللہ رب العزت نے عاجمیوں سے یعنی غیر عرب والے لوگوں سے میرے دوستوں جیسے امام بخاری، امام مسلم، میرے دوستوں ابو داؤد لکھنے والے اور ترمذی شریف لکھنے والے، ابن ماجہ لکھنے والے، میرے دوستوں مسلم شریف اور بخاری شریف کی سیاستہ کی حدیثیں اور پھر جو شیخ الحدیث تھے یہ کون تھے؟ یہ عاجمیوں میں سے تھے، اللہ نے ان سے خدمت کی ہے۔ تو اللہ کی فضل کس سے ہو؟ اللہ جیسے مہربانی کرنا چاہتے ہیں اس سے کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتے ہیں، تو اللہ کی فضل ہونا چاہیے۔ ہم بھی آج جو گھر میں رہے ہیں یہ بھی اللہ کی فضل سے، آج جو ہے اللہ کے گھر میں جو تشریف لائے ہو میرے دوستوں یہ بھی اللہ کی فضل سے ہے۔ آپ اللہ کے گھر میں آپ جیسے بہت سارے مسلمان بھائی میرے دوستوں راستے میں گھوم رہے اور کہیں گھوم رہے میرے دوستوں تو اللہ کے گھر میں نہیں آتے، تو کیسے آؤ گے بھائی؟ اللہ کی فضل سے آؤ گے، یہ اللہ کی فضل ہے۔ تو اللہ کے گھر میں آنے کے لیے بھی اللہ کی فضل ہونا چاہیے میرے دوستوں۔ اللہ نے ہم پر مہربانی کی ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ کے گھر میں آئے۔ اللہ پاک رب العالمین ہم سب پر اللہ کی فضل اور کرم فرمائے۔ اللہ پاک پروردگار عالم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرتا ہوں الحمدللہ رب العالمین۔